بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی پہلی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور دی اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ کو وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: اے میرے شوہر، آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کہاں لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو یہاں پر میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، آپ انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور مشکل سے پانی پیتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئی تب حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگی اور اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی، بے چینی دیکھی، تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید انہیں کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے انہیں پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں پر کچھ نظر نہ آیا اور وہ واپس وادی میں آ گئی۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں، کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لگائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روتے بھوکا پیاسا دیکھتی تو ماں دوڑی دوڑی پہاڑوں پر چڑھتی کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہوا کہ آج بھی جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس پر یہ لازم قرار ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر چڑھے اور 7 چکر لگائے۔ آج بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ صفا اور مروہ پہاڑی پر چڑھ کر چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے کو روتا بھوکے اور پیاسے کو دیکھا، حضرت ہاجرہ سے رہا نہ گیا۔ وہ 7ویں بار پھر پہاڑوں پر چڑھی، لیکن انہیں وہاں پر کچھ بھی پانی یا کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا، تو اس طرح ہی خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ جب واپسی آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ کا فضل اور کرم اس طرح ہوا کہ یہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جس کو ہم اب آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔
ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی چشمے کا پانی اسی طرح سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بی بی حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، خود بھی پیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے حاجرہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ کے گھر کو جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس گھر کو اس بچے نے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا جس نے پانی پینا چاہا تو حضرت حاجرہ بی بی سے اجازت لی اور پانی پیا، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بھی بنا لیا اور آہستہ آہستہ وہاں پر ایک آبادی ہو گئی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی جگہ پر گزرا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے، جن کو کھا کر حضرت بی بی حاجرہ گزارا کرتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلاتی اور پانی پیتی، اور وہاں پر آہستہ آہستہ پرندے بھی آنے لگے، پانی پیتے اور کھجوریں کھاتے۔ وہاں سے جو بھی گزرتا وہ کھجوروں اور پانی کو دیکھ کر وہاں پر آباد ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ایک بڑی آبادی بن گئی کہ یہاں پر کھانے کی اشیاء بھی ہے اور پینے کی بھی ہے، اس لیے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اور یہ پیارا سا چشمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو خود بھی آب زمزم پیتے ہیں اور اپنے وطن اپنے پیاروں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں، اور اس کو شفا کے طور پر بھی پیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی آپ کو میری ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسوا یوسف کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔